یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک جیل جو سمندر کے بیچ ایک آئلینڈ پہ بنا ہوا ہے، اور یہ ہیں 3 خطرناک قیدی جو جولائی 1963 کو اس خطرناک جیل سے فرار ہو گئے۔ ان تینوں کے لیے وہاں سے بھاگ جانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہاں ہر آدھے گھنٹے بعد ہر قیدی کے سیل کو چیک کیا جاتا تھا اور 24 گھنٹے ہر قیدی پہ نظر رکھی جاتی تھی۔ یہ اتنا محفوظ جیل تھا کہ اگر قیدیوں کو کھلا بھی چھوڑا جاتا تو بھی وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتے۔ بالفرض اگر کوئی قیدی بھاگ بھی جاتا تو بنا کشتی یا بوٹ کے 2 کلومیٹر دور گہرے سمندر کو پار کر پانا ناممکن تھا۔ یا تو سمندر میں ڈوب کر مر جاتے یا تو پھر پکڑے جاتے۔ پر ان کے پاس جیل سے بھاگ جانے کا ایک سالڈ پلان تھا، ایک ایسا پلان کہ ان کا جیل سے بھاگنے کے بعد 10 گھنٹے بعد بھی پولیس کو ان کے جانے کا پتہ نہیں چلا، اور اس پلان کی تیاری اس نے 6 مہینے پہلے سے کی تھی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہر قیدی کے سیل کو چیک کیا جاتا تھا، تو کیسے پتہ نہیں چلا کہ وہ تینوں جیل سے فرار ہو گئے، اور بنا کشتی اور لائف جیکٹ کے اس نے گہرے سمندر کو کیسے پار کر لیا؟ فرینک مورس، کلیرنس اینگلین، جان اینگلین اور ایلن ویسٹ۔ اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا فرینک مورس۔ وہ ان سب سے پرانا تھا اور اسے جیل کی ہر چیز کا پتہ تھا، کب کہاں کون سی سیکورٹی ہوتی ہے اور کون سے رستے جیل سے باہر جاتے ہیں۔ فرینکس نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے بلاک بی میں شفٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ وہاں جیل کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی تھی، جو جیل کی باقی دیواروں سے زیادہ پتلی تھی، جن کو توڑنا اور سوراخ کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ایک درخواست جیل انتظامیہ کو جمع کروائی اور کہا کہ ان کو بلاک بی میں جمع کرایا جائے۔ ان کو پہلے والے بلاک میں کچھ مسئلے آئے۔ کچھ دنوں بعد ان چاروں کی درخواست منظور ہوگی اور ان کو بلاک بی میں شفٹ کیا گیا۔ خوش قسمتی سے ان چاروں کے سیلز بھی ساتھ ساتھ تھے۔ پلان کا پہلا تو سٹیپ بالکل آسانی سے ہو گیا تھا، پر جو اب آگے کرنا تھا وہ بالکل آسان نہیں تھا۔ ان کو اپنے سیل کی پیچھے والی دیوار کو سوراخ کرنا تھا، جس سے وہ اپنے سیل سے باہر نکل سکیں۔ ظاہر ہے ان کو جیل میں ہتھوڑی یا ڈرل مشین تو نہیں مل سکتی تھی، اس لیے وہ کچن سے چاقو اور چمچ چرائے جن سے وہ جیل کی دیوار میں سوراخ کر سکیں۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ پولیس والے ہر وقت ان کے فلور کی طرف گھوم رہے تھے اور بار بار جھانک کر ہر سیل کو چیک کیا کرتے تھے۔ اگر پولیس کو ذرا بھی شک ہوتا ان چاروں پہ، اور اگر ذرا بھی آواز آتی دیوار توڑنے کی، تو ان کا پلان پوری طرح فیل ہو سکتا تھا۔ تو فرینکس کو اس چیز کا پہلے سے پتہ تھا، اور اس چیز کا بھی حل تھا اس کے پاس۔ جیل میں ہر 2-3 دن بعد میوزیکل کلاس ہوتی تھی، جس میں سارے قیدی گراؤنڈ میں جمع ہو کر سانگ گاتے تھے، اور جیل کی پوری پولیس بھی ان کے ساتھ وہیں پہ ہوتی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ چاروں اپنے سیلز میں آتے اور اپنی سیلز کی دیواروں کو کاٹنا شروع کرتے۔ اس وقت سارے پولیس والے گراؤنڈ میں ہوتے تھے اور میوزک کے شور کی وجہ سے دیوار کاٹنے کی آواز بھی کسی تک نہیں جاتی تھی۔ کئی مہینوں تک وہ یہی کرتے رہے، اور اب کئی حد تک انہوں نے دیوار بھی کاٹ لی تھی۔ اور اگلا سٹیپ یہ تھا کہ ان کو رات کے اندھیرے میں بھاگنا تھا، اور پوری رات پولیس والے ان کے فلور پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر سیل کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک پلان سوچا۔ وہ اخبار اور گلو کی مدد سے 4 نقلی چہرے بنائے اور ان بالوں کو نقلی ہیڈ پہ لگائے، اور جہاں جیل میں قیدیوں کے بال کاٹے جاتے تھے وہاں سے بال جمع کیے تاکہ وہ بالکل اصلی لگیں۔ ان کا پلان تھا کہ جب وہ جیل سے بھاگ جائیں گے تو ان نقلی ہیڈز کو اپنے اپنے بستر میں رکھ کے جائیں گے، تاکہ ان پولیس والوں کو لگے کہ قیدی اپنے بستر میں سو رہے ہیں۔ اب تک سب کچھ ان کے پلان کے مطابق چل رہا تھا، اور کسی بھی پولیس والے کو ان پر ذرا بھی شک نہیں تھا۔ ان کے پلان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اگر وہ جیل سے بھاگ بھی جائیں تو سمندر کیسے پار کریں گے۔ کئی دنوں تک اس پلان کے بارے میں سوچا لیکن کوئی حل نہیں ملا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ آخر کار 15 دن کے بعد ایلن ویسٹ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے کہا کسی طرح پولیس والوں کے 9 کوٹ چرا کے لاؤ۔ 2 دن بعد جب میوزیکل کلاس ہوئی تو سارے پولیس والے نیچے چلے گئے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 9 کوٹ چرا لیے۔ اگلے دن ایلن ویسٹ نے گلو، سوئی دھاگے اور 9 کوٹ کی مدد سے ایک بورڈ تیار کر لی،
जिसमें हवा भर के वो समंदर पार कर सकते थे। अब सब कुछ बिल्कुल सेट था। उन्होंने दीवार को सुराख कर लिया, बोट बना ली। अब उनको बस सिर्फ मौके की तलाश थी। अब उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जो दीवार उन्होंने काटी थी उसको किसी तरह पुलिस वालों से छुपाना था। वो उसे किसी न किसी चीज़ से छुपा लेते थे, कभी तकिए से तो कभी म्यूजिकल चीज़ें से। एक दिन ऐसा आया कि जेल में पुलिस वालों की तादाद पहले से 90% कम थी। तो उन्होंने पूरा प्लान बना लिया कि आज रात जेल से भागना है। वो रात के 10 बजे निकलने ही वाले थे तो एलन वेस्ट ने बताया कि उसके सेल की दीवार अभी नहीं टूटी। वो हैरान थे कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, पर अब वो इसका इंतज़ार नहीं कर सकते थे। इसलिए एलन वेस्ट को मजबूरन जेल में छोड़ना पड़ा। उन्होंने जो नकली सर बनाए हुए थे उन्हें बेड पर रखा और दीवार की सुराख की मदद से बाहर निकल गए। जहां से निकले थे वो खाली फ्लोर था, वहां बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं होती थी। जेल से भागने का प्लान तो चारों ने बनाया था, लेकिन जेल से निकले 3। वो उस फ्लोर के पैप की मदद से छत पर चढ़ गए और जेल की जालियां काट कर जेल की हदूद से बाहर निकल गए। और आगे जब समंदर आया तो कोड से बना हुआ कश्ती खोला और उसके ऊपर बैठ गए और जल्दी से समंदर पार कर लिया। पूरी रात उनके गायब होने का किसी को भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब गार्ड सब कैदियों को जगाने के लिए गए तो उनको पता लगा 3 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। पुलिस ने अमेरिका के सारे इंटेलिजेंट इदारों को इतला दिया और पूरा आइलैंड छान मारा। हेलीकॉप्टर की मदद से कई दिन समंदर के ऑपरेशन किए गए। उन्हें ढूंढा गया पर उसका कोई पता नहीं चल सका। कुछ दिनों के बाद जो एलन वेस्ट जेल में रह गया था उसने पुलिस वालों को सारी कहानी बता दी, कैसे उन्होंने प्लान किया और कैसे जेल से भागे। क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ भी ना बताए तो कुछ दिनों के बाद पुलिस को उसका पता लग जाएगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो खुद जाके बता दे। और पूरी अमेरिका की पुलिस को उनके बारे में आज तक कुछ नहीं पता चल सका।